کے اوپر بڑے رنجیدہ ہیں، ان کے اندر بڑی تشویش ہے کہ ایک تو ہمیں آن لائن کلاسز، آن لائن تعلیم اس معیار کی اور اس طریقے سے دی نہیں جا سکی جس طریقے سے دی جانی چاہیے تھی، اور پھر اس کے بعد ہم سے اسی کی بنیاد پر امتحان بھی لیے جا رہے ہیں۔ آج غالباً فاٹا کے اسٹوڈنٹس نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے شاید ایک مظاہرہ بھی رکھا ہوا تھا اسی حوالے سے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ آج وہ مظاہرہ ان کا پھر ہوا یا نہیں ہوا، یا حکومت کی طرف سے انہیں کوئی اس چیز کے اوپر گارنٹیز دی گئیں کہ ان کی یہ مشکلات دور کی جائیں گی۔ اور یہاں پر جو چیئرمین صاحب جو سب سے زیادہ توجہ طلب بات ہے، اسٹوڈنٹس کی مشکلات اس وقت جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جنرلی جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے، پچھلے 2 سالوں میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 کنزیکٹیو ایئرز ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فنڈنگ کٹ ہے۔ ہم یہ سن کر حیران ہو گئے اپنی کمیٹی میں کہ صوبہ بلوچستان کی ایک یونیورسٹی وہ بینکرپسی کے قریب تھی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس اتنے فنڈز موجود نہیں ہیں کہ وہ پورے ملک میں جو تعلیم و تدریس کا جو معاملہ ہے، جو یونیورسٹیز جو چل رہی ہیں، کہ ان کو مزید چلا سکے۔ اور اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ کٹ کی وجہ سے اس وقت ہمارے ملک میں نہ صرف یونیورسٹیز بلکہ جو سٹوڈنٹس ہیں، ہمارے یہ دونوں جو طبقات ہیں جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ان دونوں کو اس وقت ایک پیکج کی ضرورت ہے، حکومت کی طرف سے ریسکیو کیے جانے کی ضرورت ہے۔ حکومت جہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جہاں پر ویٹ، شوگر، ان تمام انڈسٹریز کو بڑے بڑے پیکیجز دے رہی ہے، حکومت کو اس کی طرف سے اس ایجوکیشن سیکٹر کو ایک پیکیج دینے میں اس میں کثر نفسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تدریس ہمارا اپنا مستقبل کی بات ہے، ہمارے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کی بات ہے۔ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس وہاں پر ہمارے پاس کمیٹی میں آئے تھے، ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ایشو کو مزید پرکھیں گے، اس کو دوبارہ دیکھیں گے اور اس میں مزید ان سے رائے لیں گے، اور ہم نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم ہاؤس کے اندر ان کا یہ جو ایشوز ہیں جو اسٹوڈنٹس پاکستان میں فیس کر رہے ہیں اس کو ہم ضرور ریز کریں گے، اور آپ کے توسط سے اگر آپ مناسب سمجھیں، میرے خیال سے اس ہاؤس میں شاید ہی کوئی ایسا ممبر ہوگا کہ جس کو اس تجویز پر کوئی اعتراض ہو، کہ آپ ہماری جو فائنانس کی کمیٹی ہے اس فائنانس کی کمیٹی میں یہ اس ہاؤس کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز جانی چاہیے، فائنانس کمیٹی کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آنے والے بجٹ میں ہم حکومت پر زور دیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے نہ صرف اس کی فنڈنگ بڑھائی جائے۔ یہ جو ریکمنڈیشنز میں آپ بھجوا دیں جی، یہ اس وقت پورے ملک میں چیئرمین صاحب جو اسٹوڈنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان مچا ہوا ہے، تو ہاؤس کی طرف سے اس چیز کو بالکل جی بھجوا دیں جی فائنانس کمیٹی میں، اچھا تاثر جائے گا، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اور ان کی جو مشکلات ہیں اس کو دور بھی کرنا چاہیے۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر ستارہ ایاز، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی چیئرمین صاحب میں پی آئی ایس پی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ یہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے احساس پروگرام کا جو شروع کیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کے پاس پاسپورٹ ہوگا اس کو ہم بی آئی ایس پی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اس وقت جو ہمارے بہت سارے پاکستانی جو باہر ہیں اور وہ بے روزگار ہیں، یہاں پہ ان کی جو فیملیز ہیں ان کو بہت بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پاسپورٹس ہیں ان کو بی آئی ایس پی سے نکال دیا ہے۔ تو کائنڈلی اس پہ ذرا یہ لوگ دیکھ لیں، اگر ان کے اتنے وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے آفیسز ہیں تو ان لوگوں کے نام نہ نکالیں جو کہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کے جو پیارے ہیں سارے بیٹے اور بھائی سارے باہر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نہیں لایا جا رہا، ان کے مسائل الگ ہیں، اور پھر ان کی یہاں سے بی آئی ایس پی سے ان کے نام بھی نکالے گئے ہیں۔ تو کائنڈلی اس کو دیکھ لیں۔ اور ایک صرف بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی اور آپ نے اس پہ کو کمیٹی کی طرف ریفر کیا ہے، اس میں جی ٹوبیکو گروورز جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں۔ اس سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ تو پیسہ بنا رہی ہیں، لیکن جو ٹوبیکو گروورز ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس وقت بھی جو بارشیں اور یہ اولوں کے اور یہ جو ہوا ہے اس سے بہت زیادہ فصلیں خراب ہوئی ہیں ہمارے علاقے، اسپیشلی مردان اور سوابی کے علاقے۔ تو کائنڈلی جب یہ آپ نے کمیٹی میں بھیجا ہے تو ٹوبیکو گروورز کی سائٹ پہ بھی بات ہو کہ ان کو بھی اس کا فائدہ ملے۔ جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔
یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جی, اور سوشل میڈیا پہ تو طوفان مچا ہی ہوا ہے جی, لیکن مجھے روز فون آ رہے ہیں میری بیگم کے بھی اور میری والدہ کے بھی کہ تیسرا دن ہے ابھی تک تم نے اس بات کو ذکر کیوں نہیں کیا ادھر فلور پہ. اور سر پیر کے روز سینیٹر میرے فاضل دوست جناب مشتاق احمد صاحب نے مختصراً اس پہ بات کی تھی, اور میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تشریف فرما ہیں. سر یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو تقریباً آج سے 8-9 دن پہلے